ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص سے دل سے مانگی جائے۔ رشتے بھی پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے پر پودے مرجھا جاتے ہیں، اس طرح پیار اور وقت نہ ملنے پر رشتے مرجھا جاتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وہ باتیں سوچا کریں جن سے آپ کو حوصلہ ملے، وہ باتیں مت سوچا کریں جن سے آپ پریشان ہوں۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکو۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عن قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ اپنے ٹوٹے دل کا حال اللہ کو سنایا کرو، وہ بہت پیار سے تمہیں سنے گا۔ وہ بہت قدردان ہے، وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے بتائے۔ دل بہت پریشان ہے، کہیں دل نہیں لگتا، کوئی میری تکلیف سمجھ نہیں رہا، مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، کسی کو میری خاموشی سے فرق نہیں پڑتا۔ سنو، کبھی سوچا ہے کہ تمہیں بنانے والا کون ہے؟ وہ رب جس کے پاس ہزاروں خطائیں کرنے کے بعد بھی جاؤ تو وہ تمہیں اگنور نہیں کرتا۔ کیا اس نے تمہیں غیر اہم بنایا ہوگا اور تم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو جو تمہاری ایک غلطی پر اپنے احسان جتانے لگتے ہیں؟ لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمیں رب کو منانے کی فکر ہوئی؟ کیا کبھی اللہ سے بولا کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں لوگوں کے دلاسے ہی کیوں چاہیے؟ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس پر رحمت کی کتنی برسات ہوتی ہے، تو وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائے گا۔ زمانے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، مگر کوشش کرو خود کو اس قابل بناؤ کہ زمانہ تمہارے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان میں یہ 10 نشانیاں ضرور ہوں گی۔ حاسد آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں۔ حاسد آپ کی ہر خوشی کے موقع کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے آپ کی خوشی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ حاسد آپ کی ہر کامیابی کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ حاسد کو آپ کے نقصان سے دلی خوشی محسوس ہوگی۔ حاسد کے نزدیک آپ کی ہر کامیابی گڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو۔ حاسد کو آپ کے ہر اچھے کام میں برائی نظر آئے گی۔ حاسد ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتا ہے اور آپ سے اچھا دکھنے اور آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حاسد اپنی ہر ناکامی اور محرومی کا
ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرائے گا۔ حاسد لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانے کے لیے کسی بھی حد تک گر جائے گا۔ حاسد آپ کی پیٹھ پیچھے دل کھول کر آپ کی برائی کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بد نیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بس جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن صبر کی طاقت سے اور بھروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں، اور ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جب بھی اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کو دیکھو تو شکر کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کہا کرو۔ تم صبر کی بات کرتے ہو، صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا تو ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ یہ خاموشی جو اب کے گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔